السلام ناظرین یوٹیوب پہ ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. جو مجھے دیکھ رہے ہیں, جو مجھے سن رہے ہیں, ان کا پہلے سے بہت بہت شکریہ. آج ایک طویل انتظار کے بعد, جس کا شدت سے سب کو انتظار تھا, کیونکہ کل جب ہم نے دیکھا شہباز گل کی گرفتاری کے بعد, اور جس طرح سے گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد مزید جو گرفتاریاں ہوئیں, لوگ اس کو گرفتاری نہیں اغوا کہہ رہے ہیں, لیکن بہرحال آج ان کو چونکہ عدالت میں پیش کر دیا گیا, ان پر ایف آئی آر کٹ گئی, ان پر کیسز کی پوری ایک لسٹ سامنے آ گئی, تو اب گرفتاری ہی کہنا بنتا بھی ہے. لیکن بہرحال ہم جس بات کر رہے ہیں کہ جس چیز کا انتظار تھا وہ تھا عمران خان صاحب کا قوم سے خطاب, جو کہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا. کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان صاحب شاید اپنے آپ کو الگ کر لیں شہباز گل کے موقف سے, جو انہوں نے کل ایک ٹیلی ویژن کو دیا ایک دن قبل. اور اسی طرح سے کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ کھل کر سامنے آئیں گے, شاید مزید کوئی ایسی بات کریں گے یا اپنے کارکنوں کو سڑکوں پر نکلنے کا کریں گے. لیکن تمام کے تمام تجزیے, تمام کے تمام جو لوگوں کے انالیسس تھے وہ مختلف ہوئے. خان صاحب جب اسکرین پر آئے, میں اگر اپنی پرسنل بات کروں کہ جو میرا اپنا ایک پرسنل میرا انالیسس تھا, خان صاحب کو یہ بات اب اندازہ اس کا ہو گیا ہے کہ آنے والے دن پی ٹی آئی کے لیے کوئی اچھے دن ثابت نہیں ہوں گے. خان صاحب کو اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا کہ آنے والے دن خان صاحب کے لیے بھی اچھے شاید ثابت نہ ہو. شہباز گل کے جو اسٹیٹمنٹ تھا یا جو ان کا اسٹانس تھا, انہوں نے اس سے علیحدگی نہیں کی, اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کیا, لیکن انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی ایک بات کی, جو بات میں نے بھی 2 دن پہلے بھی یہ بات کی, اور میں اس بات پہ ابھی بھی قائم ہوں کہ اگر کہ شہباز گل نے کوئی بات غلط کی ہے, اگر کہ انہوں نے آئین اور قانون سے ہٹ کر کوئی بات کی ہے جو کہ بغاوت کے یا کسی بھی جرم کے زمرے میں آتی ہے, تو اس کا ایک قانون ہے اور وہ قانون ہمارے آئین میں درج ہے. تو بہتر یہی ہے کہ قانون اپنا راستہ لے, اور جو اس کا پھر قانون کے حساب سے جو عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں اس پہ جو ہے وہ سر جھکائے سب. اچھا, اب میں ذرا عمران خان صاحب کی اس تقریر پہ بات کر لوں. 2-3 چیزیں انہوں نے کہی, انہوں نے جن خدشات کا اظہار کیا, جو باتیں ہم اپنے پروگرامز میں کر رہے تھے. سب سے پہلے انہوں نے کہا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو جب وہ حکومت میں تھے, ہمیں آپ کو سب کو پتا ہے کہ تانا دیا جاتا تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کر آئی, پھر یہ تانا دیا جاتا رہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور جو اس وقت کی حکومت ہے, جو پہلے اپوزیشن تھی, وہ ہمیشہ یہ بات کرتی تھی کہ ہم تب سامنے آئیں گے, ہم تب میدان میں آئیں گے, اب تب ہم حکومت کو ہٹائیں گے جب اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر سے اپنا ہاتھ ہٹا لے. اور پھر ہم نے یہ دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, لوگوں نے کہا بھی. فواد چودھری نے کہا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں تھے, جس کی وجہ سے ہمیں گھر جانا پڑا, یعنی حکومت ہمیں چھوڑنی پڑی. تو خان صاحب نے ایک تو بات یہ کی کہ کچھ لوگوں کو جو ملک دشمن ہیں اور جو ان کے پولیٹیکل رائولز ہیں, ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ فوج اور حکومت یعنی پی ٹی آئی کی حکومت ایک پیج پر ہے, جس کے لیے باقاعدہ طور پر سازش کی گئی. ایک سازش کا ذکر انہوں نے پھر دوبارہ سے اس بات کو دہرایا کہ جو ان کی حکومت ہٹائی گئی, جو رجیم چینج ہوئی, وہ ایک بیرونی سازش کے ذریعے ہوئی. اور اس میں انہوں نے یہ اضافہ کیا کہ اسی بیرونی سازش کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ ہمارے اور فوج کے درمیان لڑائی ہو جائے. سوال یہ ہے کہ کیا ان کے اور فوج کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے؟ یہ تو خان صاحب کو زیادہ بہتر پتا ہوگا, لیکن بہرحال تعلقات اچھے نہیں ہیں. کوئی اندھا بھی یہ بتا سکتا ہے جو آج کل چیزیں ہو رہی ہیں. خان صاحب کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ آنے والے خطرات کا ان کو اندازہ ہو گیا ہے. ہم یہ بات پہلے سے کر رہے ہیں کہ جو فارن فنڈنگ کا جو کیس کا فیصلہ آیا, پچھلے 8 سال سے وہ کیس پینڈنگ میں تھا. 21 جون سے اس کا فیصلہ محفوظ تھا. اس ہر چیز کے ٹائمنگ, سیاست میں سارا کھیل ہی ٹائمنگز کا ہے, اور جس چیز کے ٹائمنگز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور جس ٹائمنگ پر یہ فیصلہ آیا وہ اس چیز کی نشاندہی کر رہا تھا کہ جب کچھ نہیں ملا تو یہ گیم کھیلی جائے گی یا یہ گیم ڈالی جائے گی. تو ہوا بھی یہی. اب 2-3 چیزیں ہیں جن کے خدشات کا اظہار جو خان صاحب نے آج کیا, اور جو ہمارا اپنا اس پہ جو تجزیہ ہے کہ خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے اور یہ پوری تیاری کر لی گئی ہے. میں پہلے ویلاگ میں بھی کہہ چکی ہوں کہ بڑے باوسوس ذرائع نے, میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ جب یہ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ آیا تھا ممنوعہ فنڈنگ والا, پروہیبٹڈ فنڈنگ والا, تو جب میری کسی سے ملاقات ہوئی اور میں نے اس پہ یہ بات کی کہ اس فیصلے میں تو کچھ بھی نہیں تھا, تو خان صاحب کے خلاف کوئی ایسی بڑی کارروائی نہیں ہو سکتی. تو ان کا کہنا یہ تھا جس نے مجھے حیران بھی کر دیا. انہوں نے کہا تھا پاناما میں ایسا کچھ تھا, میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا, لیکن مجھے پوری گیم سمجھ میں آ گئی تھی.
تو اب بیسیکلی ہونے یہی جا رہا ہے اور پوری کی پوری تیاری ہے. آپ پورے واقعات کی سیریز کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ خان صاحب نے آج بڑی امپورٹنٹ ایک بات یہ کی. ایک تو ان کی نااہلی کے حوالے سے انہوں نے کی, توشہ خانہ کے حوالے سے انہوں نے کی کہ توشہ خانہ کیس بھی ان پہ بنا ہے اور اس پر بھی ان کو صادق اور امین کہہ دیا جائے گا کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے. لیکن ایک بات جو مجھے بڑی کلک ہوئی آج کی خان صاحب کی گفتگو سے, انہوں نے کہا کہ یا تو ان کا سازش کا حصہ یہ ہے کہ ہماری جماعت پر پابندی لگا دی جائے, اور لیکن یہ بڑا مشکل ہے. اچھا, خان صاحب نے ناممکن کا ورڈ, ناممکن کے الفاظ یہاں پر استعمال نہیں کیے. یہ میری اپنی آبزرویشن ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, ہو سکتا ہے میں صحیح ہوں, لیکن خان صاحب وہ خان صاحب تھے جو کہتے تھے کہ کر سکتے ہو تو کر کے دیکھ لو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آج خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, خان صاحب نے کہا کہ یہ مشکل ہے. پھر دو تین چیزیں انہوں نے, ایک تو ان کو یہ اندازہ ہے کہ ان کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے, ان کی پارٹی پر پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے, یعنی ہر ممکن وہ کوشش کی جا سکتی ہے جس سے ان کی جماعت کو توڑا جا سکے. اچھا, پابندی لگنا الگ چیز ہے, توڑنا الگ چیز ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے اسحاق ڈار صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا اس پارٹی پہ یہ الزامات ہیں, اور جو اس وقت اس پارٹی سے قطع تعلقی کر لیتا ہے تو وہ ان کیسز سے بچ جائے گا. یعنی آپ ان کی پارٹی کو توڑنے اور ان کے لوگوں کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں اور ان کو انڈائریکٹلی یہ آفر کر رہے ہیں کہ اگر آپ اس پارٹی کے ساتھ رہے تو پھر آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ نے اس پارٹی کو چھوڑ دیا تو پھر آپ کا بچنا مشکل ہے. تو یہ دو تین چیزیں ہیں جو مجھے اپنے ناظرین سے شیئر کرنی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اب خان صاحب نے ایک بڑا اسپیسیفک میسج بھی آج اپنی تقریر میں دیا, جب انہوں نے یہ کہا کہ ایک طرف یہ سازش ہے اور ایک طرف میرے ساتھ میری عوام کی سپورٹ ہے. ہم بارہا یہ بات کر رہے ہیں, میں بارہا یہ بات کر رہی ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کو جو اس کی ایک واحد امید ہے, اس کا جو ایک واحد سہارا ہے اور اس کا جو ایک واحد سپورٹ ہے وہ ہے عوام کی طاقت. اس کا نمونہ انہوں نے 17 جولائی کو دیکھ لیا جس نے ان کے حوصلے بلند کیے. سب سے اچھی بات یہ کہ خان صاحب نے آج یہ بات کی کہ میں کسی قسم کے ڈسپیوٹ کلیش میں نہیں جانا چاہتا. اوور ریئیکٹ انہوں نے نہیں کیا. وہ چاہتے تو ایک دفعہ پھر اپنے کارکنوں کو احتجاج کی کال دے سکتے تھے, وہ چاہتے تو ایک دفعہ پھر اپنے کارکنوں کو سڑک پہ نکلنے کی بات کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کی معیشت کی حالت ہے, جس حالت سے گزر رہا ہے, اس کا ان کو ادراک ہے تو وہ کسی ایسی پوزیشن پر نہیں جائیں گے. دوسری بات, جب وہ نااہلی کی بات کر رہے تھے تو پھر میں بات کرتی ہوں اسحاق ڈار صاحب کے انٹرویو کی, جو مجھے بات یاد آ رہی تھی جب میں خان صاحب کی اسپیچ سن رہی تھی, ان کا جو وہ قوم سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جی میرا موازنہ یا مجھے میرے کیس کو نواز شریف کے کیس سے جوڑا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ خان صاحب کی اگر نااہلی ہوتی ہے تو اس حوالے سے ہمارا آئین خاموش ہے کہ نااہلی 1 سال کی ہوگی, 2 سال کی ہوگی, 5 سال کی ہوگی, 10 سال کی ہوگی یا تا عمر ہوگی, تا حیات ہوگی. اور یہی کیس جب نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تھے اس سے بھی یہی چیز سامنے آئی تھی اور اس کے بعد ہی فیصلہ آیا تھا کہ وہ تا حیات نااہل ہو گئے. اب آ کے دوبارہ یہ ان کی نااہلی کو, تا حیات نااہلی کو, کیونکہ 5 سال 6 سال تو انہوں نے نااہل ہو چکے, تو اب ان کی تا حیات نااہلی کو چیلنج کیا جائے گا. عمران خان صاحب کو بھی نااہل کیا جائے گا اور پھر وہ ایک ٹائم فریم کے ساتھ ہوگا, وہ ایک ایگزامپل سیٹ کی جائے گی, ایک پریسیڈنٹ سیٹ کی جائے گا, جو میری اپنی آبزرویشن ہے. اور اسی پریسیڈنٹ سیٹ ہونے کے بعد نواز شریف صاحب کی تا حیات نااہلی ختم کرائی جائے گی. اب جو دوسری ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ضروری ہے مجھے بات کرنا, میں 2 دن سے ٹویٹس بھی کر رہی ہوں طالبانائزیشن کے حوالے سے. ایک دفعہ پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے میں جو وہ طالبان گروپس جو وہاں سے فرار ہو گئے تھے یا سلیپنگ سیلز میں چلے گئے تھے, یو نیور نو, لیکن وہ دوبارہ سے جمع ہو رہے ہیں, وہ دوبارہ سے منظر عام پر آ رہے ہیں. اور آج تو ان کی ایک پریس ریلیز لیٹ نائٹ ان کی جاری ہو گئی جس میں انہوں نے کہا کہ فی الحال سیز فائر ہے, لیکن کوئی ہم پر اگر اٹیک کرے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے. حال ہی میں ہم نے ان کی کاروائیاں بھی دیکھی, اور آج خان صاحب نے کہا کہ طالبانوں کی جانب سے, طالبان کی جانب سے ہمارے جو کے پی کے میں جو وزراء ہیں ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں. ہمیں آپ کو یاد ہے کہ حال ہی میں ایک ایم پی ملک لیاقت علی خان وہ اس حملے میں زخمی بھی ہوئے. تو اس کو اگر لنک کریں, میں بہت ڈیٹیل میں اس سے بات کرنا نہیں چاہتی, بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے طالبانائزیشن کراچی میں ہوئی تھی اور اس کے بعد کراچی کی سب سے بڑی پارٹی کو کس طرح سے
साइडलाइन उन्होंने किया था, और क्या इसी किस्म की कोई एपिसोड KPK में दोहराई जाएगी अगर उनके अपने वज़रा को इस किस्म की धमकियाँ मिल रही हैं। बहरहाल इस पर थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा सा और मैच्योर होने दें, फिर इस पर मज़ीद खुलकर बात करेंगे। अब आखिर में ये कि खान साहब की तकरीर का लुबे लुबाब क्या था? लुबे लुबाब ये था कि उनका अब ये इम्तिहान है असल में उनके साथ जो लोग खड़े हैं जिन्होंने अच्छे वक्त में अच्छा वक्त देखा और तमाम हुकूमतों को भी इंजॉय किया, सच्ची से उनका इम्तिहान है, और उससे ज़्यादा उस अवाम का, उनके वोटर्स का और उनके सपोर्टर्स का इम्तिहान है जो जलसों में तो जाते हैं, खान साहब के लिए गाने भी गाते हैं, खान साहब की पार्टी के या अपनी PTI के झंडे भी लहराते हैं, लेकिन क्या वो आने वाले वक्त में सख्ती भी हो सकती है, बुरा वक्त भी आ सकता है, सोबतें भी सहनी पड़ सकती हैं, मुसीबतें भी आ सकती हैं। अब ये अवाम का, उनके वोटर्स और उनके सपोर्टर्स का इम्तिहान है जो जान देने के लिए तैयार थे, कहते थे, क्लेम करते थे, अब वो इस कड़े वक्त में अपनी पार्टी के साथ खड़े होंगे या खड़े नहीं होंगे। तो ये सबसे बड़ा इम्तिहान है जो आज खान साहब का भी सवाल था, और उन्होंने वो तमाम खदशात, वो तमाम ख़तरात अपने लोगों के, अपनी आवाम के, अपने वोटर्स, अपने सपोर्टर्स के साथ के सामने रखे हैं और उनसे शेयर किए हैं। अब लेट्स सी कि जिस पर पूरा के पूरा तकिया किए बैठी है PTI और खान साहब, वो वोटर, वो सपोर्टर, वो आवाम उनके साथ कब तक खड़ी रह सकती है, चाहे हालात जैसे भी हो। नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।